السلام جی 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 پلیز. ہیلو، السلام علیکم سر. السلام جی، شروع کریں. وعلیکم السلام. سر میرا ایک کوشچن ہے. ایکچولی دو کوشچنس ہیں، بٹ شارٹ کر کے میں بتاتی ہوں کہ ایک جنگ چل رہی ہے، وہ ہے اللہ ورسز شیطان. ٹھیک ہے، لائک سیلفلیسنس ورسز سیلفشنس. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. ٹھیک ہے، تو اگر اللہ نے شیطان کو بنایا، ٹھیک ہے، آپ کی مخلوق بنائی، اللہ پاک صرف اگر اپنے تابع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک نے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ پاک تو صرف اپنے تابع کرنے کا کہتے ہیں. سیکنڈ تھنگ کہ سر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دین کے اوپر جو ہے آپ بندہ اسلام کے رولز، اللہ پاک کے رسول کے رولز کے اوپر جو ہے آپ بندے کو پرکھیں اور اس کی جو ہے نا پروفائل کو جانیں. ٹھیک ہے، اگر وہ بندہ سامنے سے یہ کوشچن کرتا ہے کہ جو ہے نا مجھے تمہارے پاس سے یہ کوشچن ہے کہ فار ایگزامپل میرے کیریکٹر کے اوپر کوشچنس آتے ہیں، تو کیا مجھے وہاں پہ جھوٹ بول کے اپنی اچھائی دکھانی چاہیے؟ کیونکہ اسلام کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اپنے گناہوں پہ پردہ رکھو، یا مجھے وہاں پہ سچ بول کے ایون بھلے پھر میری کچھ بھی اس کے آگے کیریکٹر بن رہی ہے وہ بنانا چاہیے؟ کیونکہ اگر میں جھوٹ بول کے اپنی اچھائی دکھا دوں، دیٹس آلسو رانگ. جھوٹ بولنے کے لیے تو اللہ پاک نے منع کیا ہے نا. تو یہ دو میرے کوشچنس ہیں. اب نہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ پہلے سوال کریں نا. یہ جو پہلا سوال ہے نا آپ کا، السلام علیکم. کوئی ویڈیو ہے یس میری. سر، وہ ٹاپک سے تھوڑا ان ریلیٹڈ ہے، بٹ نو آئی ہیو اے کوئک. Can I سیلفشنس ask سے a تو question مجھے نکل آیا for related topic? سیلفشنس. Can I ask a question? اس میں میں ویڈیو کرتا ہوں الگ سے. جی It's السلام علیکم Sidra سر. Vidal. Can I ask السلام a علیکم question, سر. sir? السلام علیکم. سر باقی سیکنڈ کوشچن آن دا ٹاپک ہے تو وہ آپ پلیز. بیٹا وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے آن دا ٹاپک. سر السلام ہے علیکم تو سر. ریلیٹڈ ٹو اگر میرج میں اگر یہ چیز آ جاتی. بندے کو آپ نا بندے کو اس کا کریکٹر یاد رکھیے گا. بندے کا کریکٹر بہت ویزیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آدمی کا بہت ویزیبل ہوتا ہے. وہ وقت کہاں لگاتا ہے، پیسے کہاں لگاتا ہے، اس کے مشاغل کیا ہیں، اس کے یہ سب کو پتا ہوتا ہے اس کا. بالکل اسی طریقے سے آپ نے دس ریکوائرز ٹو ڈفرنٹ. میں پبلک میں یہ بات آرام سے بتا دوں کیونکہ بڑا مشکل اور نزاکت والی بات ہے کہ آپ کا اور اللہ کے بیچ میں جو بھی گواہی کا معاملہ ہے نا، جو آپ کو اور اللہ کو پتہ ہے، خالی کسی کی دنیا میں کسی بندے کا یہ معاملہ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سمپل سا اصول یاد رکھیے گا کہ اسلام از ناٹ کرسچینٹی. وی ڈونٹ ہیو کنفیشن باکسز. اوکے، سو اٹس اے پریٹی سمپل رول. اس کی تفصیل میں آپ کو ویڈیو میں کرتا ہوں سیپریٹلی. اگلا کوشچن راحت آپ پوچھیں، رفت، رضوانہ، سعدیہ. السلام علیکم سر. جی میں رفت بات کر رہی ہوں سر. میں نے فرسٹ ٹائم آپ کا یہ سیشن اٹینڈ کر رہی ہوں. بہت سی ٹرمز میرے لیے ڈفرینٹ تھے. میں انشاءاللہ ان کے اوپر دیکھوں گی ضرور، لیکن میرے ذہن میں ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ ایک ویل انڈیپینڈنٹ، ایموشنلی ویل انڈیپینڈنٹ خاتون کا کریکٹر اللہ کے قانون کے مطابق آپ کے اوپینین میں کیسا ہونا چاہیے؟ اور دوسرا ایک چیز سر، آپ نے یہ جو کہا ایک سانچے کا ورڈ یوز کیا، جتھے کا یوز کیا، تو اس کا بہت جتھا جو ہے ایک گروپ تھنکنگ یا ایک سانچہ جس کے اوپر ایک پرورش ہوتی ہے عورت کی. آپ جیسے ایک چیز سے مطلب میں ایگری کرتی ہوں، جیسے عورت ہے وہ بینگ اے مدر اکائی ہے، کسی بھی معاشرے کی سب سے موسٹ رسپانسبل یونٹ ہے. تو ایک جب اس کی پرورش ہی اسی سوچ کے تحت ہوتی ہے، ایک سانچے کے تحت، وہی جیسے آپ نے کہا ایک باپ کے لیے الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، تو وہ سانچے میں ڈھل کے چلی گئی آگے سر. اور جب وہ چلی گئی آگے تو جس جگہ کے لیے اس کو بنایا ڈھالا گیا وہ وہاں پہ پہنچ گئی. پھر آپ کو جب اس چیز کی اویئرنیس ہو، شعور ہو، تو پھر آپ سٹارٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب کس طرح سے آپ جیسے ایک بنے ہیں اتنے عرصے میں، ایک سٹارٹ تو کرنا ہے کہیں سے، جس کے لیے آپ کے سراؤنڈنگز میں، سوسائٹی میں کوئی سپیس نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں دی جاتی. تو اس میں سر آپ کیسے اس چیز کو بتائیں گے، ڈیفائن کریں گے، ہیلپ کریں گے کہ اس کو کیسے سٹارٹ کریں؟ اپنے آپ سے سٹارٹ کریں گے. پہلے خود رک جائیں گے کہ یہ کام دوبارہ نہیں ہوگا. جو میرے تھرو، میرے والدین کا سارا سلسلہ میرے تھرو آگے نہیں چلے گا، جو بھی
غلط باتیں، جو صحیح باتیں ہیں وہ انفورس کریں گے، مگر اپنے آپ کے علاوہ آپ کسی اور کو نہیں کہہ سکتے. جیسے ہی آپ نے ایکسپیکٹیشن لوگوں پہ لگا دی کہ صحیح وہ لوگ کریں گے تب میں کروں گا، یا پھر مجھے کوئی بہانا چاہیے، تو انڈیپینڈنس تو بہت آگے کی چڑیا ہے. یو نیڈ ٹو اسٹارٹ دا بگ فائٹ ود یور سیلف. اور آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا جیسے ہی آپ نے پہلا دن گزارنا ہے، صبح اٹھنے ہے کہ میں نے آج جتھے کے خلاف جانا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا نشانیاں کیا ہیں جو میں نہیں ہوں. آپ کو اپنا آپ ایسے ویزیبل شیشے میں نظر آئے گا ایسے، تب آپ کو لوگوں کو الٹی آتی شیشے دیکھ کے. میں جانتا ہوں لوگوں کو کہ یہ میں ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ، میں کر کیا رہا ہوں، میں اس لیے آیا تھا دنیا میں، یہ کرتوت رہ گئی میرے، میں اتنا گر گیا ہوں. یہ اپنے آپ سے کرنا پڑے گا آپ کو معاہدہ، یہ معاہدہ ہے پورا. بالکل سر. تو جیسے اب ایک اللہ کے قانون کے مطابق جیسے ہمارے ہاں ایک جیسے کہا کہ الٹیمیٹ گول شادی کے بعد یوں ہے، تو پھر ہسبینڈ کا مطلب رول جو ہے اس کی جگہ وہ کس حد تک مطلب ہم جا سکتے ہیں، کس حد تک ہم انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں، کس حد تک ہم ڈس ایگری کر سکتے ہیں بچوں کی پرورش کے معاملے میں اور بہت سی چیزوں کے متعلق ایک عورت کتنا انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے؟ عورت دیکھیں، یاد رکھیے گا، کسی کی بیوی ہونا ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، نہ ہی کسی کا شوہر ہونا انڈیپینڈنٹ کرتا آپ کو. آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو باؤنڈریز دے دی ہیں، وہی باؤنڈریز اللہ تعالیٰ نے آدمی کو بھی دی ہوئی ہیں، یاد رکھنا. میں پھر بتاتا ہوں، جی. آپ آدمی کو اسی طریقے سے ٹیسٹ کریں گے اللہ کے اصولوں پہ جس طرح آدمی عورت کو ٹیسٹ کرتا ہے. میں اس بات پہ اتنا غصے ہوں نا عورت ذات پہ کہ عورت نے آدمی کو اللہ کے اصولوں میں ٹیسٹ کرنا بند کر دیا کہ بھائی تنقید بھی نہیں کروں گی. اپنی مرضی کی چیزوں کے اوپر تنقید ضرور چل رہی ہوتی ہے، مگر ایک بندے کے کریکٹر کو برملا کرٹیسائز نہیں کیا جا رہا کہ بھئی تو ویک ہو گیا ہے، تو اپنے باس کا غلام ہو گیا ہے، یا پھر تو اس جگہ کے اوپر اللہ کی بجائے کسی اور کو سجدہ کر رہا ہے. بالکل سر. مطلب اس بارے میں خدا کی قسم آپ کو ایز اے مین بتا رہا ہوں میں کہ اگر میری بیوی مجھے کہتے نا کہ چھوڑ کسی کو سجدہ کرنا، صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ کو میں بتا نہیں سکتا آدمی کے آگے اس عورت کی عزت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے اور سپورٹ بن جاتی ہے نا آپ کی. جی بالکل. اگر عورتیں ڈیمانڈ کریں کہ ہر ایک کو سجدہ کر، بس کس طریقے سے پیسے لے کے آیا، میرا لائف سٹائل مینٹین کر، اور وہ اس پہ نہیں کرتا، فائنینشلی ویک آدمی کی کوئی عزت ہی نہیں کرتی عورت، اور مورلی ویک آدمی کی خیر بلیک میل ہوتی ہونے دو. یہ کوئی بات ہے؟ آپ سے زیادہ ڈسگریسفل کوئی کریچر ہو سکتا ہے کہ ایک مورلی ویک آدمی کی آپ نے اسٹیٹس کو مینٹین کیا اور فائنینشلی ویک آدمی چاہے مورلی کریکٹ بھی کیوں نہ، اس کی کوئی عزت ہی نہیں. دس از اے ڈیزیز. It's not a disease of this planet. This is a disease of your grave, and this is a disease of akhirah. جی سر. جی نیکسٹ کوشچن لیں سر. نومانا نوری. Yes, this is Nomana. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں، اوکے. سر صاحب میرا پہلا یہ ہے، کین یو ہیئر می؟ ابھی آ رہی ہے آواز آپ کو سب کو؟ جی نومانا آپ بات کریں تھی میرے سے. جی السلام علیکم. السلام. یس. اوکے ساحل صاحب، میرے کوشچن ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ ایموشن کی عورت کے لیے، رائٹ؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو امپاورمنٹ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کی امپاورمنٹ کہاں پہ. یہ جملہ جو ہے نا، یہ جملہ یہاں سے ویکنس سٹارٹ ہو گئی. اور سمجھیں کس سے پاور مانگ رہی ہیں آپ؟ سوسائٹی سے، جو ریلیشنز ہیں، جو گھر میں جن پہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، فزیکلی ڈیپینڈنٹ ہیں، پریکٹیکلی ڈیپینڈنٹ ہیں. جب تک آپ بچی ہیں نا تو اپنے باپ سے امپاورمنٹ چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے؟ رائٹ. آپ بالغ ہو گئی ہیں نا
تو پھر آپ امپاور اپنے آپ کو کریں گی ضرور. ظاہر ہے مجھے پتا ہے ہم کلچرلی ٹرین نہیں ہیں, تو آپ 13 سال میں بے شک نہ لیں, مگر آپ 17-18 میں بھی نہیں لے رہی تو پھر پلیز کوئی بھی نہیں دے گا آپ کو. نو ون از گوئنگ ٹو گیو اٹ ٹو یو. آدمی کو کون دیتا ہے؟ آپ کیا سمجھ رہی ہیں مجھے میرے باپ نے پاور پلیٹ میں پیش کی تھی؟ دنیا میں کسی بھی آدمی کو پلیٹ میں نہیں پیش ہوتی, خود لیتا ہے وہ. کیسے؟ رسک لیتا ہے وہ, ڈیسیژن کے رسک لیتا ہے. ایسے ایسے ڈیسیژن کرنے پڑتے ہیں نا کہ آدمی کو مذاق اڑواتا ہے اپنا, خون و خون ہو کے گھر آتا ہے, غلط ڈیسیژن لے کے آئی سوئر فزیکلی بھی خون و خون ہو کے آتا ہے, مگر رسک لیتے ہیں ہم. Okay. Can I continue my question, please? Okay. Can I continue my question, actually? Yeah. Hello? Hello? Yeah, please. I can't hear you. میں آپ کو نہیں سن رہی. آپ کو میں سن رہا ہوں. Okay. جی, okay. میں empowerment کی بات کری اور آپ نے کہا رسک لیتا ہے. Okay. I want to disclose something because I got divorced more than twice, right? اور اس کا ریزن یہی تھا کہ میں نے ایک بغاوت کی, ایک سوسائٹی سے, ایک جو سیٹلڈ مائنڈ سیٹ تھا اس سے, اینڈ آئی ایم ویری مچ سیٹسفائی فار مائی ڈیسیژنس. اور میں نے اس کے بعد اپنے آپ کو امپاور کیا. آئی ایم انڈیپینڈنٹ سنگل مدر, اور مجھے اس پہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے, بٹ میری سوسائٹی کو بہت ایشو ہے. آئی ایم آؤٹ سائڈ کنٹری. لیٹ می پاز یو دیئر. آپ کا کوشچن کنٹینیو رکھیں گے ہم. آپ انڈیپینڈنٹ سنگل مدر ہیں, اس کا انڈیپینڈنٹ کا کیا مطلب ہے؟ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ؟ Yes, financially independent. Yes. No, listen. No. Are you emotionally independent or not? Yes, somehow yes, almost 80% you can say. The limbic Because brain. Limbic yeah, because brain. I can analyze. I can analyze myself. Listen. Okay. I need you to listen. Limbic brain does not do percentages. Either it's there or it's not. Either it's 100% or 0%. Okay, sure, got it. That's the limbic brain's functionality. Emotions کبھی percentage میں نہیں ہوتے, یا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. Now, I cannot say کہ اچھا میں ایک خاص بندے کے آگے میں emotionally dependent ہوں, باقی پوری دنیا کے آگے میں independent ہوں. نہیں, وہ ایک بندہ ہی بتا رہا ہے کہ میں emotionally independent نہیں ہوں. True. Okay? So you need to find out, do your own catharsis. میں نے 2-3 ٹیسٹ آپ کو بھیجے ہیں, آپ سب نے وہ ٹیسٹ کرنے ہیں پلیز. Okay? 15-20 بندوں کا سیمپل لیں گے, آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. فکر ہی نہ کریں. جی, لاسٹ پارٹ آف دی کوسچن. اوکے, سو میرا کوسچن یہ ہے کہ میں gone through from so many circumstances. میں اس کو ڈسکلوز نہیں کر رہی ہوں, رائٹ. میں ایموشنلی انڈیپینڈنسی کو ڈسکلوز کر رہی ہوں کہ اس کے بیسکس فیکٹرس کیا ہونے چاہیے, ہم بیسک سیٹ کہاں کریں گے, ہم اس کو ویٹ کیسے کریں گے, ہم اس کو میئر کیسے کریں گے, ہم وہاں پہ کب پہنچیں گے, ہمارا لاسٹ اچیومنٹ کیا ہے, اس کو کہاں ٹچ کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہیں. کیا ہم اس کے لیے باغی ہونا ضروری ہے, کیا اس کے لیے گھر والوں کے سامنے اگینسٹ ہو کے کھڑا ہونا ضروری ہے, اور اپنے اوپر کوئی بھی. سمجھ گیا, بہت اچھا سوال ہے کہ when do we achieve it? I'll tell you honestly, the way this planet is designed, you are never going to achieve it, but you are going to come to the level of achievement every single day, and the next day is going to destroy you, and then you will rebuild yourself again. Don't وہ کسی منتر میں نہ آ جانا, کسی جادو منتر میں کہ ہاں میں ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہو گیا. نو, ایموشنل ڈسٹراٹ از پارٹ آف دا ڈیزائن آف دا پلانٹ. آپ ہمیشہ کسی نہ کسی ایسے واقعے میں ہوں گے جس میں وجہ سے آپ کو وہ کرش کرے گا, اس کے بعد آپ دوبارہ سے اپنا تزکیہ کر کے پھر اٹھیں گے. فرشتے اور انسان میں فرق یہ ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, کہ انسان کے اندر گر کے اٹھنے کی ابیلٹی ہوتی ہے, فرشتے کے اندر گرنے کی انبیلٹی ہوتی ہے. اس لیے ہم افضل ہیں. اوکے, جو بندہ گر ہی نہیں سکتا اس نے کیا اٹھنا ہے. سو آئی ایم ٹیلنگ یو آر ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی ایک ڈگری ہے جو ماسٹرز کر لیا آپ نے. بہت فائدہ ہوگا پریکٹس سے, آپ کو 1000 چیزیں تنگ نہیں کریں گی, انڈیپینڈنٹ ہی ہوں گی لوگوں کے لیے, مگر اپنے تزکیے سے آپ کو پتہ چلے گا میں کچھ جگہوں میں بھی ونریبل ہوں. پھر اگلا نیا دن, نیا واقعہ, انپریسیڈنٹڈ انفورسین ایونٹ آپ کو بتائے گا کہ ابھی بھی پھر بھی آپ کچھ جگہوں پہ ڈیپینڈنٹ, اپنی ویکنس نظر آنا شروع ہوگی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدمے کی پہلی خبر پہ صبر ہے. یہ صبر تو تب ہی ہوتا ہے جب پہلا شوق لگتا ہے آپ کو. اس میں اگر آپ نے اللہ کے اوپر ڈیپینڈنسی نہ کی اور لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہو گئے کہ ہائے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا, مجھے کچھ یہ کر دو پلیز, یہ کر دو, اگر آپ نے اس وقت اللہ کو نہ یاد کیا تو آپ میں کوئی صبر نہیں ہے. 3-4 دن بعد تو مرے ہوئے بچے پہ بھی ماں صابر ہو جاتی, بعد میں نہیں صبر ہوتا, بعد میں تو 1000 تزکیے ہوتے.
اصل میں بندہ ریڈی تب ہے جب وہ شوق میں انٹر ہوتا ہے, اسی وقت وہ کہتا ہے میں کسی کی نہیں ضرورت, مجھے میرا اللہ کا. دیٹس دا پیک. اس پیک تک پہنچانا ہے اپنے آپ کو بس, ٹھیک ہے. کیونکہ زیادہ سے زیادہ ایک فیئر یا شوق ہی آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے نا. تو یہ میں آپ کو ایک بیسک لٹمس ٹیسٹ انسٹرومنٹ دیا, بیرومیٹر, ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے جو لاسٹ میں کیا بات کی ہے, ایک تو یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ یس اوکے یا آئی میوٹ ناؤ. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہم اس کو میئر کیسے کریں گے, ہم اس کا ویٹ کیسے کریں گے, ہمارا ریشو کیا ہوگا کہ وی اچیو دا ٹارگیٹ. یہ آپ نے مجھے ریپلائی کر دیا, رائٹ؟ جواب دے رہا ہوں نا میں, جی ہاں, یہ آپ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ 100%. اور میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ اس کے ہم لوگ کیا کریں گے, کیا فیس کریں گے, ہم نے باغی ہونا ہے. گڈ کوشچن. دیکھیں, باغی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی کتابوں میں باغی ہوتا ہے. انسانوں کی کتابوں میں ہر تیسرا چوتھا انسان باغی ہے. اگر نہیں ہے تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ نے میری ہر بات ہی ماننی ہے اور چیلنج نہیں کرنا تو یہ آپ کا دماغی بیماری ہے. آپ کو چاہیے میری ہر بات کو چیلنج کریں کہ اللہ کے اصولوں سے ثابت کر کے بتا بھائی, انسان کے تابع ہونے کے لیے نہیں آیا دنیا میں. انسان اللہ تعالیٰ اپنے غلام بناتا ہے, اللہ تعالیٰ انسانوں کے غلام نہیں بناتا. اور کئی جا رہا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہ کسی اور کے نہ تابع ہو جانا, صرف اللہ کے تابع ہونا. اطیع اللہ و اطیع الرسول, بس. اور کوئی انسان اس قابل نہیں کہ آپ اس کے تابع ہو سکیں. اب آپ کہتی ہیں کہ باغی ہو, ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی باغی نہیں ہونا. اور اگر دنیا کا معاملہ ایسا شروع ہو گیا کہ اللہ کا باغی نہ ہو تو ہر ایک کا باغی ہو جاؤں گا, کامن سینس, کوئی اللہ کا رسول مانتا نہیں ہے, تو پھر تو باغی ہونا میرے نبی کی سنت ہے. سب سے پہلے تو میرے نبی نے بغاوت کی تھی ان لوگوں کے سامنے. سمجھنے کی کوشش کریں, ایک مسلمان عورت اپنے آپ کا مسلمان کہ, اور بعد میں کہ نہیں یار 6 بت رہنے دو کعبے کے, 113 میں تو 6 رہنے دو, باقی میں توڑ دوں گی. وہ بت 6 ہوں یا 1 ہو, 6000 ہوں, اگر بت کی پریزنس پہ آپ اوکے ہیں تو اسلام تو داخل ہی نہیں ہوا آپ کے اندر, ٹھیک ہے. سو انڈرسٹینڈ, طاقت کا کام ہے, اللہ کی قسم طاقت کا کام ہے. ہمت کا کام ہے, اللہ کی قسم ہمت کا کام ہے. تکلیف کا کام ہے, خدا کی قسم تکلیف کا کام. کہ شک میں مت رہے گا, ایموشنل انڈیپینڈنس آسان کام نہیں, مگر بیماری کا کام نہیں. جو ڈپینڈنسی میں تکلیف ہے وہ نہیں ہے, جو ڈپینڈنسی میں شرمساری ہے وہ نہیں ہے, جو ڈپینڈنسی میں درد اور رنج ہے وہ نہیں, جو آخرت کے اندر ناکامی اور شرمندگی ہے وہ نہیں. تکلیف تو دونوں جگہوں پہ ہے. یہ کسی شک میں مت نہیں گا, کوئی خوش نہیں ہے کسی کے تابع ہو کے. سارے ہسپتالوں میں ڈپریشن کی پیشنٹ پائی جاتی ہیں, جا کے دیکھ لیں سائیکائٹرسٹ کے پاس کیا مسئلے لے کے آئیں گے. شوہروں کے مسئلے چل رہے ہیں ان کے, اب بچوں کی خودکشیوں کے اور ڈرگ کے مسئلے چل رہے ہیں ان کے. اصول جو آپ جس اصول کے خلاف بغاوت کر رہی ہیں وہ دیکھ لیں کس کے اصول ہیں. اگر آدمی کے ہیں تو اٹھا کے زمین پہ پھینکیں, اللہ کے ہیں تو پھر جو مرضی سامنے آئے باغی ہوں. پھر تو میں محمد کا امتی ہوں. سب سے پہلے قبیلوں کے سرداروں کے خلاف بغاوت کرنی پڑتی ہے, عام بندے کی تو کوئی اوقات نہیں. جی طاہرہ, تمہارا. جی السلام علیکم سر. تھینک یو سو مچ سر. سر میرے 3 سوال ہیں ایک ایک لائن کے. جی جی سر ایک لائن. سر ایک تو یہ کہ کو ڈیپینڈنسی کو کیسے ان لرن کیا جا سکتا ہے. میں نے وہ بروکن فیملی میں بھی یہ پیٹرن پڑھا سمجھا, اور اس کا مجھے یہ لگتا ہے کہ ایموشنل انڈیپینڈنس سے بھی تعلق بنتا ہے. مطلب میں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا اپنا پیٹرن, اس کو میں کیسے ان لرن کر سکتی ہوں, کیا ٹپس ہیں. دوسرا سوال سر, سیلف اسٹیم کو بوسٹ کیسے کیا جائے اگر آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ اٹس ریئلی پور. اور تھرڈ ون از کہ سر گیڈ ہے, ایس ایس آر آئیز اور سلیپنگ پلز سب چیزیں استعمال کرنے کے باوجود اگر سلیپ ڈسٹربنس ہے تو اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, کوئی ٹپ آپ کی طرف سے سر. بس یاد رکھیے گا ایس ایس آر آئی اصل میں نا بائی دا فلاسفی آف میڈیسن اصل میں وہ آپ کو سیکنڈ ونڈ اڑنی چاہیے اسے ٹیکنیکلی. اب کوئی دنیا کے سائیکائٹرسٹ آ کے مجھ سے لڑائی کریں, ساحل میاں سائنس کے خلاف بات کر دی آپ نے, ایس ایس آر آئی سے نیند اڑ جانی چاہیے. آپ اڑ جانے کا مطلب ہے خوش ہو جانا چاہیے, موٹیویٹ ہو جانا چاہیے. موٹیویٹڈ بندہ سوتا ہے نہیں. سیروٹونن ہائی کرنے سے آپ اپنے آپ کو اینٹی ڈپریس تو کر سکتے ہیں, مگر آپ جو ہیں وہ سلیپنگ پل کے طور پہ یوز کریں, سوری دیٹس اے کلاسیکل مسٹیک.
آپ نے نیند کی دوائی لینی ہے تو زینکس لے لی, ٹھیک ہے, مگر SSRI سے نیند اڑ جانی چاہیے. پہلا کوشچن جو آپ کا تھا, نہیں سر, SSRI سے نیند اگر اٹھتی ہے تو مطلب یہ نہیں لینی چاہیے, لیکن سر وہ سائکیٹرسٹ تو SSRI جو ہے وہ سیروٹونن ہائی کرنے کے لیے دے رہے ہیں کہ انزائٹی بہتر ہو, اور سلیپنگ پل اس لیے دیتے ہیں کہ جو سلیپ ڈسٹربنس ہے, جو انسومنیا ہے اس کے لیے. لیکن فار می بوتھ آر ناٹ ورکنگ, اور میں نے وہ پھر تقریباً کوئی 1.5-2 سال لے کے اس کو چھوڑ دیا, بیکاز مطلب آئی ایم ناٹ گیٹنگ دا ریزلٹس نا. تو اب میں باغی ہوں اس سائکیٹری ڈپارٹمنٹ کی. اچھا نہیں ایسے پہلی بات تو میں تو خلاف ہوں اینٹی ڈپریسنٹس کے, یاد رکھیے. آئی ایم اے پرپوننٹ آف موومنٹ, میں باغی ہوں APA کے خلاف. جی سر. جو میپنگ کرتے ہیں نا آپ ایک بندے کے پروفائل کو پوری طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. آپ کو جس نے 2 ڈرگ دیے, ایک ڈوپامین ایگنسٹک ڈرگ ہے اور ایک سیروٹونن ایگنسٹک ڈرگ ہے. یہ دونوں ہیں جو آپ نے ابھی مجھے بتائی ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ دونوں آپ میچ ہی نہیں کر سکتی. میپ کے اندر, نقشے کے اندر یہ دونوں ڈرگز اصل میں ایک دوسرے کو نلیفائی کر دیں گے. یا تو آپ ہائی موٹیویشن میں جائیں یا آپ سلیپ موڈ میں جائیں, یہ دونوں اکٹھے نہیں کریں گے آپ. اب رہی بات SSRI لیں گی تو پھر ساری عمر آپ اس سیروٹونن نیچرل سرج کو انجوائے نہیں کر سکتی. اب آپ ایڈکٹ ہو گئی ہیں ایک خاص سیروٹونن ریسیپشن کی, آپ کو نہیں پتا بھی, مگر وہ تھوڑے عرصے میں ہو جاتا بندہ. اور اگر نہ بھی ہو تو ایٹ لیسٹ وہ آرگینک سیروٹونن کا سائیکل توڑ دیا آپ نے. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں بیکاز اس میں اے ٹیپیکل اور ٹیپیکل ریسیپشن آتی ہے. SSRI از اے ویری کمپلیکیٹڈ میٹر. The question that you asked is کہ آپ پہ اثر نہیں ہو رہا, تو الحمدللہ ابھی تک نہیں اثر ہو رہا, چھوڑیں اس کو سائڈ پہ پھینکیں. یہ آپ کی کیمسٹری کو میپ نہیں کیا گیا, نہ یہ دوائیاں آپ کی کیمسٹری سے میچ کریں. اب اگلا پہلا کوشچن کیا تھا آپ کا؟ سر یہ SSRI نے واقعی مجھے بالکل کوئی فائدہ نہیں دیا, اور مجھے لگتا ہے میں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے یہ 1.5-2 سال کھا کر. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہسبینڈ اسٹل کنونسنگ می کہ یو مسٹ گو ٹو سائکیٹرسٹ, اینڈ یو نو ہی از اے ڈاکٹر بائی ہز پروفیشن, تو وہ بڑا مانتے ہیں اور میں نہیں جانا چاہتی. لیکن مجھے بتائیے کہ میں اپنی نیند کو بہتر کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ بھاگیں, دوڑیں, فزیکل روٹین, ایکسرشن, اینڈورفنز آؤٹ سر کریں. یا سر یہ سب میں کر چکی ہوں. میں نے 10,000 اسٹیپس بھی کیے ہیں, لائک 6 months کنٹینیوس. آئی لو ٹو واک, بٹ اسٹل سارا گھر کا کام. آپ پہلی بات تو یہ خواتین کو میں بتا دوں, واکنگ سے نکلیں, خدا کا واسطہ ہے واکنگ سے نکل آئیں اور رننگ میں آ جائیں. دونوں ٹوٹلی ڈفرنٹ کیمسٹری ہے دونوں کی. اپنے آپ کو مت دھوکہ دیں, کچھ نہیں ہونا واکنگ سے. اسی 6 نسلیں کر رہی ہیں اور سب کی سب آپ کو پتا کیسی. سو آپ کا مطلب ہے رننگ, لیکن کتنی دیر کے لیے آئیڈیلی؟ دیر نہیں ہوتی رننگ میں, میجر ڈسٹینس ہوتا ہے. 1 میل سے اسٹارٹ کریں, 2, 3, 4 میل تک جائیں, دیکھیں کتنا بھاگ اور کتنی دیر, اور کتنی دیر ڈزنٹ میٹر کتنی دیر. میں نے آپ کو ڈسٹینس بتایا. اوکے نوٹڈ سر. اس کے علاوہ اینی تھنگ ٹو چینج ان مائی روٹینز فار سلیپ؟ ایکچولی مجھے نیچرل سلیپ انڈیوس کرنا ہے, اور وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہاؤ ٹو. آئی ڈونٹ وانٹ. سن لیں سر اس کا سر وہ اس کا سر آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یہاں پوری طرح. سر اس کا جو نیند کا پرابلم ہے, اس کا مجھے یہ لگتا ہے ایک ٹریگر پوائنٹ کو ڈیپینڈنسی بھی ہے, بیکاز مائی پیٹرنز آر ریئلی اسپیشلی ہسبینڈ اینڈ یا کو ڈیپینڈنٹ آن واٹ؟ لائک آئی ایم کو ڈیپینڈنٹ, یو نو مجھے اپروولس چاہیے ہوتے ہیں ہسبینڈ سے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا کچھ لنک ایسے بنتا ہے. از دیٹ سو؟ ویل ایکسٹریم کیس پہ اگر آپ ڈر میں رہتی ہیں کہ اپروول ملے گا نہیں ملے گا, ہر چیز کا کھانا بناؤں یا نہ بناؤں, تو پھر تو مسئلہ ہے. پھر تو کورٹیزول ہے. کورٹیزول جو ہے نا وہ اینٹی سلیپ کیمیکل ہے. جب کورٹیزول نسوں میں ہوتا ہے نیند نہیں آ سکتی آپ کو. یا اٹس کائنڈ آف دیٹ. یا چلیں بات, پھر تو آپ مبرہ ہو جائیں, ہر چیز کے اوپر کیوں اپروول لے رہی ہیں؟ اس بیچارے کو بھی تنگ کیا ہوا آپ نے. جی سر. تو بہرحال سلیپ کا کیمیکل ہے میلاٹونن, یاد رکھنا. میلاٹونن کی 2-3 کروز کنٹرول بٹنز ہیں ہمارے روٹین میں. پہلی بات تو آپ نے جیسی سورج نکل آئے آپ نے بستر میں نہیں پایا جانا, ورنہ میلاٹونن کو آپ پرورژن میں لے کے جا رہے ہیں. جیسی سورج نکل رہا ہو, مطلب فجر سے پہلے اٹھنا ہے, پھر سونا نہیں. اور جب زوال شروع ہو جائے پھر سونا ہے,
आधा घंटा बस, दोबारा नहीं सोना जब तक, ठीक है। मेलाटोनिन सन के साथ मैप हुआ हुआ याद रखना। बच्चा तहखाने में भी पैदा होता है ना, तो बच्चे को मेलाटोनिन पता होता है, दिमाग को पता होता है कि सूरज किधर है। इतना बड़ा मुद्दा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर वो मसला ये है कि जब मैं नहीं सो पाती टाइमली, तो वो फिर जाहिर है मैं मतलब चार्ज के बाद ही सोती हूँ, और अगर मैं जागूं जैसे आपने मुझे ये बताया किस तरह से बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक करो, तो उसका रिजल्ट सर बॉडी एक्स में रहता है। बॉडी एक्स बहुत होती हैं फिर, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, बॉडी एक्स इज अ गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ पुटिंग योरसेल्फ टू फटीग, ओके।